وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دوستو، بھائیو، ہمارے اس یوٹیوب سے جڑے رہنے والے تمام ساتھیوں، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کبائر کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں الحمدللہ 24 گناہ کبیرہ کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں اور آپ نے سن لیا ہے۔ آج انشاءاللہ گناہ کبیرہ نمبر 25 پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر کبائر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر ہم سے سردرد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کر دے۔ یہ 25 نمبر کا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، اور اپنے بندوں پر بے انتہا رحم و کرم کرنے والا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اچھی توقع رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہ کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کبائر میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی کا مطلب برا خیال رکھنا، اللہ رب العالمین کے متعلق اچھا تصور نہ رہے، کتنا بدترین چیز ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنے اور برے گمان سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے کتاب اللہ سنت رسول میں اچھے گمان کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور بدگمانی کی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ مذمت بیان کی ہے۔ سورہ صافات کی آیت اللہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب سی چیز، وَذَلِكُمْ، سورہ فصلت کی آیت، وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آج تم جہنم میں جو جل رہے ہو، اور آج اتنے نقصان اور خسارہ جو اٹھا رہے ہو، اس کی وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے بڑا بدترین گمان رکھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی اتنا بڑا تم نے جرم کیا کہ جس کی وجہ سے آج جہنم میں ڈالے جا رہے ہو۔ اس لیے دوستو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بدگمانی کرنا اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی اور نا امیدی اور مایوسی وہ لوگ کرتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ مومن اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ اس حدیث کو ذہن نشین کریں، سنیں، اور ہمیشہ اسی حدیث کے مطابق آپ عمل کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر، ان اللہ تعالیٰ یقول انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے ہم سے جیسے امید رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، ویسے ہی ان کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے
ہمارے ساتھ جیسا گمان کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ چاہیے کہ ہم اچھا گمان رکھیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اور میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں بندے کے بالکل ساتھ رہتا ہوں، قریب رہتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی نفسہ، اگر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا رہتا ہے تو ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اس کو چپکے چپکے یاد رکھتا ہوں۔ اگر بندہ اپنے دل میں مجھے یاد رکھتا ہے، کیا مطلب ہے؟ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تصور رہتا ہے، کوئی غلط کام آتا ہے، کوئی غلط چیز سامنے آتی ہے، نفس کہتا ہے یہ کرو یا اس کو دیکھو، تو بندہ کہتا ہے، دل میں سوچتا ہے نہیں میں نہیں کروں گا، کیوں؟ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے رب کی یہ نافرمانی ہے۔ یہ مطلب ہے اذا ذکرنی عبدی فی نفسہ، بندہ جب اپنے دل میں مجھ کو یاد کرتا ہے، رکھتا ہے، تو میں بھی اس کو میں بھی یاد رکھتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور جب میرا ذکر جماعت میں کرتا ہے، لوگوں میں کرتا ہے، تو ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تو اس سے اچھی مجلس میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ آپ اگر لوگوں میں بیٹھے ہیں، اپنے اہل ویال میں ہیں، دوست احباب میں ہیں، اگر لوگوں کے سامنے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے برائی چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نیکی کرتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے بھائی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی توحید، خوف و خشیت بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ملائکۃ المقربون کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا بندہ میری وجہ سے گناہ چھوڑ رہا ہے، برائی ترک کر رہا ہے، میرا تذکرہ، میری حمد و ثنا بندہ لوگوں میں کر رہا ہے، توحید کی دعوت دے رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہاں اس حدیث کے نقل کرنے کا مقصد یہ تھا، حدیث کا پہلا ٹکڑا، انا عند ظن عبدی بی ان اللہ عز وجل یقول انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، بعض روایتوں میں آیا ہے میں بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اگر اچھا گمان رکھتا ہے تو اچھائی سے پیش آتا ہوں، اور برا گمان رکھتا ہے تو ہم برائی سے پیش آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا اس لیے بندہ، اللہ فرماتے اب بندے کی جو مرضی ہو کرے، مجھ سے اچھا گمان رکھے یا برا گمان رکھے، بندے کا اپنا عمل ہے، لیکن اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، جیسے گمان کرو گے ویسے ہم تمہارے ساتھ پیش آئیں گے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں حدیث کا مطلب کیا ہے، تو ذرا غور سے سمجھیں۔ بندہ میرے متعلق جیسے گمان کرتا ہے ہم ویسے ہی بندے کے ساتھ پیش آتے ہیں، جیسے گمان کرے گا ویسے ہی ہم کریں گے اس کے ساتھ۔ اس کی چند مثالیں، مثلا بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر کے اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنی حاجت، اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی دعا کرتا ہے۔
اگر اس دعا کے ساتھ بندہ یہ گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں دوں گا، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ اس پریشانی کو دور کر دے، اللہ یہ بیماری دور کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے دے دے، محتاج ہو۔ اگر بندہ امید رکھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جزم اور یقین کے ساتھ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ ضرور میری دعا کو قبول کرے گا، اگر اچھی دل سے اچھی امید رکھتا ہے تو اللہ ویسے ہی اس کے ساتھ کرتے ہیں جیسے اس نے توقع رکھی، امید رکھی۔ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق گمان رکھا ویسے ہی کرتا ہے، یعنی اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک گنہگار شیطان نے اسے گناہ کروایا، برائی کروایا، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ مومن سے، متقی سے، نیک لوگوں سے گناہ ہو جانا یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، شیطان تو پیچھے لگا ہی ہے، کروا دیتا ہے۔ لیکن نیک لوگوں کو طریقہ کیا ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں جب شیطان ان پر حملہ کرتا ہے اور برائی کروانے میں کامیاب ہوتا ہے تو تذکروا، اہل ایمان، اہل تقوی، ان کو فوراً یہ احساس ہو جاتا ہے کہ شیطان ہم پر غالب آیا، ہم سے یہ گناہ کروا ڈالا، یا گناہ کروانے سے پہلے ہوش آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تذکروا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ہوش آ جاتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ رو رو کر کے استغفار کرتے ہیں، اللہ مجھ سے شیطان نے کروا دیا، شیطان غالب ہے، اللہ معاف کر دے۔ اگر معافی مانگنے کے ساتھ، توبہ استغفار کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے، رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی توبہ، اس کا استغفار اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ ایک انسان نیک اعمال کیا، اذان ہوئی، نماز کی فکر ہے، نماز سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، وضو کیا، جلدی مسجد پہنچ گیا تاکہ باجماعت تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھ لے۔ اب اگر انسان اس طرح سے کوشش کیا اور نماز پڑھ لیا، اب اگر انسان اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے، میں نے کوشش کی، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کر لے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نماز کو قبول کریں گے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے، میرے متعلق جو گمان رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتے ہیں۔ انسان اس طرح سے کوشش، تمام اسباب، تمام ذرائع اپنا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے یا توبہ استغفار کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور اچھی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی امید، اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث کا مطلب۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی پیاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ،
اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو یقین کے ساتھ کرو. ادعوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، مانگو قبولیت کے یقین کے ساتھ کہ میں نے دعا مانگی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے قبولیت کا، ہماری دعا اللہ قبول کرے گا. اگر آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول کرے گا. یہ حسن ظن رکھیں. اب آپ یہ کہیں بھائی دعا تو ہم نے کر لیا، اب اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے. نہیں، ایسا نہیں کہیں. اللہ سبحانہ فرمائے ایسا کرو گے تمہارے ساتھ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. ہمیشہ دعا کرو اس تصور، اس حسن کے ساتھ کہ رب نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، میں نے دعا کی، اللہ ضرور قبول کرے گا. ایک بڑی عجیب سی مثال ہے، یاد رکھیے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے ہی مشہور صحابی ہیں، ترجمان القرآن لقب ہے. یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہماری دعا جب قبول کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لیا. لوگوں نے کہا تم کو اسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نبی اور پیغمبر تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پر وحی نازل کرے گا، فرشتہ آئے گا بتائے گا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. آپ ایک انسان ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ قبول کرنے والا عرش پر ہے اور تم کہتے ہو اللہ ہمیں پتا چل جاتا اللہ نے قبول کر لیا. کیسے وحی آئی آپ؟ کیسے آپ یقین کرتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہمارے اوپر وحی نہیں آتی، ہمیں رب کی باتوں پر یقین اور اچھا گمان ہے. لوگوں نے کہا وہ کیا؟ کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ آیت پڑھی اور فرمایا دیکھو اللہ ہمیں اس لیے ایسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری دعا اللہ نے قبول کر لی. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے بندے جب دعا کرتے ہیں تو ہم ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں. انہیں چاہیے کہ میری باتوں پر یقین رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا ہے قبولیت کا تو اللہ نے ہم کو دعا کرنے کی توفیق دی. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو میری دعا قبول کرنا تھا، اسی لیے اللہ نے مجھے دعا کرنے کی توفیق دی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان کرنا. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. لوگو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اس یقین کے ساتھ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. کبھی بدگمانی نہ کریں. حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ یہ نہ کہے دعوت ربی فلم یستجب لی، ہم نے دعا کر کے دیکھا ہمارے رب نے ہماری دعا قبول نہیں کی، اسی لیے میں نے دعا کرنا ہی چھوڑ دی. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ فرماتے ایسے بندوں کی دعا ہم قبول نہیں کرتے. کیوں؟ میرے متعلق اس نے غلط گمان رکھا. ہمارے تمام ساتھی ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی نہ کریں. جب بھی آپ کوئی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے دعا مانگیں، توبہ استغفار کریں اور نیک عمل کریں تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہماری عبادات، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. کبھی بدگمانی میں آ کر یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے مانگا لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا، ہم نے دعا کرنا ہی چھوڑا. یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. ایسا کرنا کبیرہ ہے کیوں آپ نے اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی کی.
یہاں ایک چیز واضح کر دیں کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا، کبھی بدگمانی کے شکار نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ قبولیت دعا کے 3 طریقے ہیں دوستو، ان کو اچھی طرح سے سمجھو۔ قبولیت دعا کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے 3 ہیں، اگر ان کو سمجھ لیں گے تو کبھی ہم بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، آپ جو چیز اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی دے دے۔ آپ نے جو مانگا، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو چیز اللہ تعالیٰ سے طلب کیا اللہ نے دے دیا۔ یہ دعا ہے، قبولیت دعا کی پہلی قسم ہے۔ اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہماری دعا اللہ نے قبول کر لیا، لیکن دوسری 2 قسمیں ان کو سمجھیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے وہ کوئی چیز مانگتا ہے کہ اللہ مجھے فلاں چیز مل جائے، اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، بندہ مانگتا ہے، رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی وہ جو چیز مانگ رہا ہے اس سے بڑی چیز اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ جو مانگ رہا ہے اس سے بڑی چیز اللہ نے اس کو دے دیا۔ اللہ نے دعا تو قبول کر لیا، لیکن وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم نے دعا کی لیکن اللہ نے دعا قبول نہیں کی، حالانکہ اللہ نے دعا قبول کر کے جو آپ مانگ رہے تو اس سے بڑی چیز دے دیا۔ آپ دعا کرتے تھے، اللہ اے اللہ یہ میرا بچہ بیمار ہے، اللہ اس کو صحت دے دے۔ آپ رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، دعا کروا رہے ہیں، اللہ میرے بچے کو شفا دے دے، اللہ میرے بچے کو صحت اور تندرستی دے، اللہ اس کی بیماری اٹھا دے۔ آپ بہت دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ جو اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کر رہے تھے، اللہ یہ میرا بچہ جائے، ہماری یہ مصیبت ٹل جائے، اس کے علاوہ اس سے کئی گنا بڑی مصیبت اور بڑی بیماری آپ کے بچے پہ آنے والی تھی، آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہے کہ اس سے بڑی آفت، اس سے بڑی مصیبت آپ پر آئے گی۔ آپ دعا کرتے ہیں اللہ میرے بچے کو صحت دے دے، اللہ اس کو شفا دے دے، بیماری کو دور کر دے۔ آنے والی بڑی مصیبت کے بارے میں آپ کو کوئی خبر نہیں، جو اس مصیبت سے سینکڑوں گنا بڑی مصیبت تھی۔ اللہ نے جب دیکھا کہ میرا بندہ یہ چھوٹی سی مصیبت ہے، اس میں ہم سے رو رو کر کے دعائیں کر، اللہ تعالیٰ میرے بچے کو شفا دے دے، اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر کے یہ بیماری مصیبت تو نہیں رکھتے، لیکن آنے والی بڑی مصیبت کو آپ کی دعا کے برکت سے ٹال دیا۔ اللہ نے دعا تو قبول کر لیا، بڑی مصیبت سے بچا لیا، لیکن آپ کہتے ہیں میں نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ کتنی بڑی بدگمانی ہے۔ اللہ نے تو آپ کے ساتھ کتنا خیر کا معاملہ کیا، کتنا بڑا احسان کیا۔ بچے کا کی بیماری کی دعا مانگا کرتے، بچہ آج نہیں کل اچھا ہو جائے گا۔ ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا جس میں آپ کی جان خطرے میں تھی، آپ کے دوسرے بچوں کی جان خطرے میں تھی، دعا کی برکت سے اللہ نے اس ایکسیڈنٹ والی مصیبت سے بچا لیا۔ اللہ نے آپ کا ساتھ احسان کیا، اور آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں، میں نے دعا مانگی اللہ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا۔ کتنی بڑی برائی آپ کا، اللہ تعالیٰ کے متعلق کتنی بڑی بدگمانی آپ نے کیا۔ اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا، اب اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہے ہیں۔ تو دوستو، قبولیت دعا کی دوسری شکل یہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں،
جو چیز مانگ رہے ہیں اس سے بڑی چیز آپ کو دے دیتے ہیں، جس پریشانی کو دور کرنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر اس سے بڑی پریشانی ٹال دیتے ہیں۔ اللہ نے دعا قبول کر کے بڑی چیز دے دی، بڑی آفت سے بچا لیا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتے ہیں، میرا بچہ اتنے دن سے بیمار ہے، میں نے رب سے دعا مانگی لیکن رب نے شفا نہیں دی، رب نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ ارے ایکسیڈنٹ میں پورا خاندان تباہ ہونے والا تھا، آپ کو پتا نہیں تھا، اللہ نے بچا لیا، لیکن آپ شکایت کرتے ہیں۔ اسی لیے گناہ کبیرہ ہے یہ۔ قبولیت دعا کی تیسری شکل یا تیسری قسم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ پریشانی دور کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں کی چیز دے دے، آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر کے سب اپنے پاس رکھتا جا رہا ہے۔ ایک دن کی دعا اللہ ضائع نہیں کرتا، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول کر رہا ہے، لیکن جو پریشانی ہے اس کو اٹھا نہیں رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے رہا ہے۔ صبر کر رہے ہیں، زندگی کٹ جاتی ہے، وقت پر تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ قیامت کے دن جب رب کے سامنے بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی نیکیوں کا اجر و ثواب دے دیں گے، کہیں گے یہ تیری نماز کا ثواب، حج کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، عمرے کا ثواب، یہ روزے کا ثواب، یہ تلاوت قرآن کا اجر و ثواب۔ جب ساری نیکیوں کا اجر و ثواب لے گا تو اللہ بندے سے بتائیں گے، دیکھو، وہ کہیں گے دیکھ یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے بہت بڑا، اللہ ہاں دیکھ لیا پہاڑ، اللہ فرماتے نیکیوں کا پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ جو تجھے نظر آ رہا ہے یہ نیکیوں کا پہاڑ ہے، جا وہ ساری نیکیوں کا پہاڑ بھی تیری نیکیاں ہیں، جا اس کو بھی لے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اب بندہ پریشان ہو کر کہتا ہے اللہ میں نے کون سا عمل کیا تھا جس کا اتنا بڑا ثواب ہے، ہمیں ساری نیکیوں کو ثواب تو نہیں دے دیا، نماز کا، حج کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، تلاوت قرآن کا، ماں باپ کی خدمت کا، ساری نیکیوں کا بدلہ تو دے دیا، اتنا بڑا پہاڑ جو نیکیوں کا، میں نے کیا عمل کیا تھا جو اتنا زیادہ اجر و ثواب کا ثواب موجود ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہماری نیکیوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بندے دنیا میں تو دعائیں کرتا تھا، میں تیری دعاؤں کو دنیا میں دینے کے بجائے ہم نے سب کو قبول کر کے آج کے لیے بچا کے رکھا تھا، یہ تیری نیکی دعاؤں کا اجر و ثواب ہے، جا اس کو بھی لے لے۔ جب بندہ اس طرح سے نیکیاں پائے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب تھا تو میری فلاں فلاں دعا تو نے کیوں قبول کر لی تھی، اس کو بھی آج کے لیے بچا کے رکھا ہوتا۔ تو دوستو دیکھیں اللہ تعالیٰ تین قسم میں سے کسی نہ کسی ایک قسم کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، اس لیے گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں اور ہمیشہ کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم سے شیطان گناہ نہ کرواتا اور تم توبہ استغفار نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر کے دنیا میں ایسے لوگوں کو آباد کرتا جو گناہ کرتے اور ان کو گناہوں کا احساس ہوتا تو رب کے سامنے رو رو کر کے توبہ استغفار کرتے۔ توبہ استغفار کرنا اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اگر گنہگار دنیا میں توبہ استغفار نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو مٹا کر کے
ایسی قوم لائے گا جن سے شیطان گناہ کروائے گا، تو رب کے سامنے توبہ استغفار کریں گے تو رب خوش ہو کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بندوں کے توبہ استغفار کی دعا سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، تو کوئی انسان یہ کیوں اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی کرے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا۔ تو دوستو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا الظَّنَّ، لوگوں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرو، ان حسن الظن من حسن العبادہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھا گمان کرنا اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت ہے۔ ان حسن الظن من حسن العبادہ، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا، اچھا گمان رکھنا، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، یہ نیکی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا من حسن العبادہ، عظیم ترین اور ایک بہترین عبادت ہے۔ تو عبادت ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھیں، اچھا خیال رکھیں، اچھا تصور رکھیں، اللہ رب العالمین سے بدگمانی کرنے سے بچیں، اور ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین کے متعلق اچھا خیال رکھیں، اسی میں ہماری خیر ہے اور یہی بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ امام دیکھیں حسن زن کون رکھے، یہ کوئی بھی یاد رکھیے گا، حسن زن کون رکھے؟ حسن زن کے کچھ شرائط اور آداب بھی ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ مثلا ایک انسان گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، برائی پر برائی کرتا جا رہا ہے، برائیاں نہیں چھوڑتا، حرام کاریاں نہیں چھوڑتا، سود خوری رشوت لینے سے بعد نہیں آتا، لیکن پھر بھی اچھا گمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کبھی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے گا۔ اللہ اکبر، یہی دوستو سمجھنا ہے، یہی سمجھنا ہے۔ کیا یہ بھی حسن زن اچھی چیز ہے؟ یعنی ایک انسان منکرات اور محرمات برابر کرتا رہتا ہے، سالوں گزر گئی، نماز پڑھنا نہیں چاہتا، شراب نوشی سے باز نہیں آنا چاہتا، حرام کاری زنا کاری میں مبتلا ہے، اور جب اس کو سمجھایا جاتا ہے تو کہتا اللہ کریم، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کیا یہ بھی نیکی ہے؟ یہ بھی حسن زن ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، اور یہ اپنے نفس پر زیادتی ہے، یہ دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا، اس کا مصداق ہے۔ یہ اچھی طرح سے یاد رکھیے گا یہ حسن زن نہیں ہے، یہ شیطانی مکر اور فریب ہے۔ حسن زن کیا ہے؟ شیطان نے آپ سے گناہ کروایا، نفس امارہ نے آپ سے گناہ کروایا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا، آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہمارا رب ہمارا خالق مالک غفار اور ستار ہے، آپ اپنے گناہوں کا احساس کریں، نادم اور شرمندہ ہوں، اور رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اب آپ دعا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب آپ اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اس امید کے ساتھ کہ ہم سے شیطان نے گناہ کروایا، رب کی نافرمانی کی، لیکن رب ہمارا رحمان اور رحیم، غفار اور غفور ہے، ہم توبہ کریں تو ضرور ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا۔ آپ نے اچھائی کی توبہ کیا، آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا رب سے وعدہ کیا، آج جو آپ نے گناہ کیا اس پر نادم اور شرمندہ ہیں، اب اچھی امید آپ رکھیں، توبہ کر لوں گا تو میرا رب ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ ہے حسن ظن۔ ایک انسان نہ توبہ کرتا ہے، نہ استغفار کرتا ہے، نہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، نہ برائیاں کرتا ہے، بس اللہ کریم، یہ چوری اور سیرہ زوری ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے عمل نہیں ہے، یہ حسن ظن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے اور یہ شیطانی مکر و فریب ہے، اس سے بچیے۔ اس لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، ان المؤمن احسن الظن بربہ فاحسن العمل۔ ایک انسان اچھا عمل کرتا ہے تو اپنے رب سے اچھی امید، اچھا گمان بھی رکھتا ہے۔ اور ایک انسان فاسق اور فاجر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید نہیں رکھتا، برائیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے دوستو کہ ایک انسان نیک ہے، صالح ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کرتا ہے کہ فرشتے نہیں ہے، شیطان نے ایک عمل کرا دیا، اللہ ہمارا رحمان و رحیم، غفار غفور ستار ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگا کر کے توبہ استغفار کرتا ہے تو بہترین عمل استغفار توبہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ دوستو، ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ سے اچھے گمان کا مطلب سمجھے، انسان اچھے گناہ کا مطلب سمجھے، اچھے گمان کا مطلب سمجھے۔ اچھا گمان ہے کہ آپ نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کریں اور اچھی امید رکھیں، ہم اچھا عمل کر رہے ہیں تو ہمارا رب قبول بھی کرے گا، اچھا گمان ہوا۔ اور انسان سے شیطان اگر اچھا انسان ہے، شیطان گناہ کرا دیا، برائی کروا دیا، اب صدق کے دل سے چھوڑ کر کے گناہ کو، برائیوں سے بعد آ کر کے توبہ استغفار کرتا ہے، دل میں ندامت شرمندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ابھی بھی توبہ کر لیں گے تو اللہ ہماری مغفرت کر دے گا، یہ اچھا گمان ہے۔ ایسا نہیں کہ زندگی بھر برائیاں کرتے رہیں پھر نہیں، اللہ کریم جیسے آج لوگوں نے بنایا ہے، یہ شیطانی مکر و فریب ہے، یہ اچھا گمان نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانی سے بچائے اور اچھا عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔